الله الرحمن الرحيم ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله واصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہؤلاء المذکورین کے نہ ہونے کے وقت یعنی ذوی الفروض تو ہیں، اسبے کوئی نہیں ہے، اسبہ سببی بھی کوئی نہیں اور اسبہ کوئی نہیں ہے، تو مال بچ گیا ہے، حصے والوں نے حصہ پورا لے لیا ہے اور مال تو پھر رد ہے ذوی الفروض نسبیہ پر نہ کہ ایشا بس ذوی الفروض نسبیہ جو ہے نا ان پر باقی مال رد ہوگا، لیکن انج نہیں انج مٹھ پھر کے کھلارنی چوک دوڑ کے پھڑ لو جڑے پھڑنے جے بے قدر حقوقہم بے قدر گویا مڈو ہونے اے بنڈنا ہے کہ مڈو اے بنڈنا ہے، سنیں جنہ جنہ حصہ ہے انہیں حصے دے مطابق اس نو کی کرنا ہے بنڈنا ہے، سنیں اے شابہ سے مثلا پیسے رہ گئے نے 20,000 ہیں انہاں وچ ایک 1.5 لاکھ والا ہے تے ایک 50,000 والا ہے تے لہٰذا اینو تیناں حصے تقسیم کر کے نا مثلا 30,000 ہے تے لاکھ والے نو کنا دینا ہے 20,000 تے 50 والے نو اے مطلب ہے جی بے قدر حقوق ہے۔ ہاں جی کیا بابا پھر اگر اسبات نہ ہوں تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد مال بچ گیا ہے، ذوی الفروض کو دینے کے بعد مال بچ گیا ہے تو پھر یہ مال رد کیا جائے گا ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کے اندازے کے یعنی پھر انہوں نے دینا دوبارہ دیتا ہے، واپس آ جائے گا، واپس انہوں نے آ جائے گا جی، سمجھے ہی ہاں اور بکھنا پھر مانا کر دیں بچی سمر رد کی او ایک تھلے لکھے آئی تھلے جا کے ایک مسئلہ آوے دا اول دا کی اول ہے کہ ذوی الفروض دے اتے جڑا مسئلے دا مخرج بنائی دا ہے نا وہ ونڈے ہے تے چھوٹا ہو گیا، پھر اس مخرج نو وڈا کرنا ہے تاکہ اسے نکلون، چھوٹے نو وڈا کرنا انو اول آندے نے تے مال بچ گیا حصے مک گئے نے واپس کرنا ہے، گویا کہ مخرج وڈا ہو گیا تے ذوی الفروض مک گئے نے، یہ ضد ہے اول کی، کیونکہ اول کے ساتھ چھوٹا ہو جاتا ہے ذوی الفروض کے حصے، پھر بڑھایا جاتا ہے اصل مسئلہ کی ہوندا آ جائے گا، مسئلہ بڑھایا جاتا ہے کس کو، اور رد کے ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں حصے اور کم ہو جاتا ہے اصل مسئلہ، انہوں واپس چھوٹا کرنا ہے جی۔ اچھا جی، یعنی ابتدا کی جائے گی اسبات سببیہ کے نہ ہونے کے وقت، اسبات ابتدا کی جائے گی رد کرنے کے ساتھ ذوی الفروض نسبیہ پر، کن پر؟ ذوی الفروض نسبیہ پر۔ اے شاباش جی، کیوں بھائی اگاں ٹورو مال انہوں نے پھر دینا ہے، دلیل باوجہ باقی ہونے ان کی قرابت کے، ان کے اپنے مقررہ حصے لینے کے باوجود ان کی قرابت باقی ہے، لہذا باقی مال بھی ان کو لوٹا دیں گے، نہ کہ ذوی الفروض سببیہ، نہ کہ ان کو ان کی طرف بچ گیا تو مال نہیں لوٹائیں گے جی، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ذوی الفروض سببیہ کون ہے؟ وہ ذوی الفروض سببیہ وہ زوجین ہے، کون ہے؟ اس لیے کہ نئی رد زوجین پر، جیسا کہ پیچھے بھی گزر گیا ہے، زوجین دا جڑا حصہ ہے نا دے کے مال بچ جائے، لوٹانا نہیں، اے لوٹانا نہیں، سمجھے؟ مال لوٹانا نہیں ہے جی، کچھ جزیاں کے ہون گیا وہ پھر مسئلہ آ جائے گی جزی۔ عورت فوت ہو گئی ہے، عورت خامد اندہ سکا چچا زاد ہے، خامد اندہ ہور وارث کوئی نہیں،
ایک واری انہیں لینا ہے خامد ہونے دی وجہ تو ایک واری انہیں لینا ہوندا اسبا ہونے دی وجہ تو یہ بکری صورت آوے گی یہ رد نہیں ہویا یہ رد نہیں ہویا سنیں یہ مال رد نہیں ہویا ہوں اسبا بھی ہوندا یہی ہے ہوندا وارث بھی یہی ہے جی سنیں جی شاباش دھیان کریں وہ خیر جی جل آوے گا تو پھر انشاءاللہ تو زوجین پر رد نہیں ہے زوجین کا حصہ دے کے تو مال اگاں ٹورنا ہے توڑ بیت المال تک جت تک اگر جا سکتا ہے جانا ہے واپس نہیں لے ہونا سنیں کما مرہ کی جی میں گزر گیا پیچھے سے بات وجہ کیونکہ نئی قرابت زوجین کے لیے ان کے فروض کے لینے کے بعد یا میاں بیوی تے احسن جی ہے جی سنیں اچھا یہ رد کرنا ہے بقدر یعنی رد کیا جائے گا حصے ایک حصے والے پر اس کے حصے کے برابر دو حصے والے ہیں تو ان کے اپنے اپنے دونوں حصوں کے برابر تین حصے والے ہیں تو ان کے حصوں کے برابر ان کو واپس دیا جائے گا جی یعنی اعتبار کیا جائے گا اس میں سہام کی مقادیر کی نسبت کا ان کے بعض کا بعض کی طرف یہ پتر سارے کے طریقے قانون بالکل آن گے وچ کوئی پریشانی دی لوڑ نہیں سارے بنن گے عرشے وچ میدان کوڑا بھی حاضر ہوگا گا تو میدان بھی آئے گا جی اور رد کیا جائے گا باقی کو ان پر ذوی الفروض کے حساب سے سمجھائیے جی اے شابہ سے ایک باری بچ گیا پھر لٹا دینا ہے بچ گیا پھر لٹا دینا ہے چلو جی پھر رد ہے ذوی الفروض نسبیہ پر ذوی الفروض کون ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے اسبا کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ذوی الفروض سے بچے وہ لے لے اگر اکیلا ہو تو سارا مال لے لیں اس کو کیا کہتے ہیں اسبا نسبی جو اسبا نسبی کتنی قسم ہے اس کی تین قسمیں اسباب نفسی اسباب غیری اسباب ما غیری اسباب نفسی مذکر ہوتا ہے اسباب ما غیری یہ دونوں عورتیں ہوتی ہیں یہ دونوں اور اسباب بے غیر ہی اسباب غیر ہی میں جو غیر ہے وہ بھی اسبا ہے اسباب ما غیری میں غیر اسباب ایشا بس ہے جی منع کرو پھر رد کیا پھر رد ہے ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کے مطابق پھر رد ہے ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کے قدر پر مطابق ثم ذوی الارحام چلو جی اس کے بعد آتے ہیں ذوی الارحام اس کے بعد آتے ہیں ذوی الارحام کون آتے ہیں او بین اسطور لکھے ہیں ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور وہ اسبے بھی نہیں ہیں وہ رشتہ دار ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں اتخاص اصطلاح نے کہ وہ رشتہ دار کو گو جن کا حصہ مقرر بھی نہیں ہے اور وہ اسبے بھی نہیں ہیں ان کو ذوی الارحام کیونکہ اسبے بھی آ جائیں گے کیڑے نے ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں تو اب اگر یہ پچھلے کوئی نہیں ہے پچھلے کوئی نہیں ہے تو اب وہ جو ہے نا ابتدا کی جائے گی جائیداد سی کس سے ذوی الارحام ذوی الارحام سے کیا کیا جی اگر یہ اصحاب فروض بھی نہیں ہے اور اسبات بھی نہیں ہے تو اب ابتدا کی جائے گی ذوی الارحام سے اور ذوی الارحام وہ ہوتے ہیں جو میت جن کا حصہ قرآن اجماع اور سنت سے مقرر بھی نہیں ہے یعنی جو اصحاب فرائض بھی نہیں ہیں اسبا بھی نہیں ہیں ان گل نیڑے ٹورو نا جو اصحاب فرائض بھی نہیں ہے اور اسبا بھی نہیں ہے ذی سہم اور اسبے کا غیر کی ذی سہم اور اسبے کا غیر یہ ہوتا ہے ذی رحم ہے یہ ذی رحم ایک ویسے پڑھ دیو مسئلہ تھے اس باب میں ذی سہم اور اسبے کا غیر یہ ذی رحم ہے تھے اب اس کا حق ہے آگے سمجھے اچھا جی پھر ابتدا کی جائے گی ذوی الارحام کے ساتھ جی پھر ابتدا کی جائے گی ذوی الارحام کے ساتھ پھر ابتدا کی جائے گی ذوی الارحام کے ساتھ دھیان کری وہ نے کیا
یعنی ابتدا کی جائے گی عدم رد کے وقت، جب رد نہ ہو سکے تو رد تب ہوگا جب اس ہوں تو، یا زوجین اور کون ہے، اب تو رد نہیں ہونا، اب آگے جانا ہے جی. تو عدم رد کے وقت ابتدا کی جائے گی. یہ عدم رد کب ہوگا؟ جب کہ ذوی الفروض نسبیہ نہ ہوں. ذوی الفروض یہ جو ہے نا میاں بیوی، ان کو ذوی الفروض تو ہیں لیکن ان کو سنیں پکال وہ نا، ذوی الفروض سببیہ دو ہیں. کون جی؟ اچھا میاں بیوی دو میں کٹھے زندے ہوں تو آپس وارث بن سکتے ہیں؟ خام خواہ کہ نے مرنا ہے دوجے نے وارث بننا ہے، کوکو سن دماغ پکاؤ اس گل جی. بتاؤ کہ جی دو میں زندہ ہوں تو پھر وہ زوجین وارث تام بننا ہے ایک نے، یا زوجہ کہیے تو زوج باقی ہے، زوج کیا ہے، اس واسطے دو میں نہیں جی ہونے زندہ پہلا میں امتحان کرے جی، تو خام خواہ ایک ہی ہونے ہیں جی. تو یہ جو ہے نا یہ اسبا ہے، ویسے ملا کے تو مسئلے میں دسنا کہ یہ زوجین کے ہیں اسبا نہ، یہ ذوی سببیہ اور باقی ذوی الفروض نسبیہ. یعنی ابتدا کی جائے گی عدم رد کے وقت. کیوں رد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ذوی الفروض نسبیہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ. ذوی الفروض یا ذوی الفروض ہیں کوئی نہیں، یا ہیں تو سببیہ ہیں، نسبیہ کوئی نہیں ہے، تو رد نہیں ہوگا. تو اب ابتدا کی جائے گی کن کے ساتھ؟ ذوی الارحام کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ اور دھیان کریں جی وہ بلا. بسم اللہ. وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرابت ہے کس سے؟ نہ وہ اسبا ہیں اور نہ وہ ذی سہم، نہ وہ رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، نہ وہ اسبے ہیں. اچھا جی سوال ان پیچھے کیوں کیتا ہے؟ بعض مؤخر کیا گیا ذوی الارحام کو رد سے، بھی اگر ذوی الفروض نسبیہ ہوئے تو ان کو رد کریں گے، مال کے ان کو نہیں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ اصحاب فرائض نسبیہ یہ میت کے زیادہ قریب ہیں اور اعلیٰ ازروب درجے کے کس سے؟ ذوی الارحام سے. سنیں اے شاباش اگے جی. ثم مولا الموالات، با مفعول دی مصدر نہیں ہوندی، مولا ثم مولا الموالات. ہاں پھر اس کے بعد درجہ ہے مولا الموالات کا. مولا الطاقہ گزر گیا ہے وہ اسبوں میں، یہ مولا الموالات اور ہے. پھر درجہ ہے کس کا؟ موالات کا. نظر دیکھو میرے یارہ، یعنی وقت نہ ہونے ان مذکورین کے اسبات وغیرہ کے ابتدا کی جائے گی جمی میراث میں کس کے ساتھ؟ مولا الموالات کے ساتھ. اگر نہ پایا گیا کوئی ایک کس سے، اور اگر پایا گیا تو ابتدا کی جائے گی مولا الموالات کے ساتھ بھی، لیکن باقی میں احد الزوجین کے فرض کے بعد ان کو حصہ دے کر نا، جو باقی بچے گا وہ پھر آگے اور کوئی نہیں ہے درمیان میں، تو مولا الموالات کی طرف جائے گا. جیسا کا ذکر کیا گیا فرائض عثمانیہ میں، کتاباں دے نام ہے اور بھی ہے تو فرائض سراجیہ ہے نا. ہن اے مولا الموالات کی ہوندا ہی کون؟ سورت مولا الموالات شخص مجہول النسب. کون؟ اسی طرح عورت بھی یکد موالات کر سکتی ہے، لیکن پہلے مرد سمجھو. شخص ہے ان کوئی پتہ نہیں رشتہ داراں دا، کرے مر کھپ گئے یا کرے کھڑی کھڑو گیا، بچپن چ کرے چلا گیا، کوئی اور چک کے لے گیا، وڈا ہویا انہوں کوئی پتہ نہیں میرا کون ہے. سنیں اور سمجھنا پہ. اچھا جی تو وہ کہتا ہے مجہول النسب شخص دوسرے کو، وہ کہتا ہے انس کو، انس انت مولایا، تو میرا. لیکن میری سن لا گل،
میں جب مروں گا نا تو میری ساری جائیداد تیری، لیکن اگر مجھ سے کوئی قصور ہو گیا دیت دینی پڑی تو وہ بھی تو نے دینی ہے، وہ بھی انس نے ہمارے سینے تے آکھا ماڑے کہ پاپا قبول ہی ہوئے، اے عقد موالات، اے وے اور رمضان دنوں کو بات آ رہی اے کی ہے ایک پاسیوں اے ایس پاسیوں سنیں اے کی ہے قال الاخر قبل تو سنیں پس ہمارے نزدیک یعنی علم یہ عقد صحیح ہے، یہ عقد ہن اے بن گئی ہوندا مولا الموالات، انس بن گیا اس دا مولا الموالات، تیرا انہیں وارث نہیں بننا، تو اوندا وارث بننا ہے صرف، تے جس لے اس تے کوئی جنایت ہونی تے اوندا عقل دیت یہ بھی دینی ہے، دھیان کریں۔ پس اندنا اور ہو جائے گا قابل آخر وارث کس کا، وارثاً عاقلاً، ہو جائے گا قابل وارث عاقل، یہ عاقل عقل مند نہیں ہے، یہ دیت دینے والا، اب یہ جو قابل ہے یہ وارث بھی بنے گا اور اس کا عاقلہ بھی بنے گا، یعنی دیت بھی دے گا۔ سنیں یہ تھے عاقل دے مانا جو الٹنا منع کرے جی، ہون سن یہ تھے ایک پاسوں ہیں، اور جب ہو دوسرا بھی مجہول النسب، دوسرا بھی اور اس نے اول کو کہا اسی طرح، انہیں آکھا ٹھیک ہے میں تینوں قبول کیتا تے میں تو میرا مولا، جے میں مرا تے تو زندہ ہوں تے میری وراثت تیری، تے جے میرے کو جرم ہویا تے تو میری عقل ہے میرے نال دیت چیسا پانا ہے، سنیں تے انہیں اس پاسوں آنکھ دیا وقابلہ ہو تو بس قبول کر لے، ہون جانبین اللہ ہو گئی، پس وارث ہوگا ہر ایک اپنے صاحب کا اور دیت دے گا ہر ایک اپنے صاحب سے۔ آگے جی سمجھ اے وے مولا الموالات، ایک طرف سے مولا الموالات جانبین سے، باقی مسئلہ سمجھو، جائز ہے عاقد مجہول کے لیے یہ کہ رجوع کرے عقد موالات سے جب تک نہ دیت دی ہو اس سے اس کے مولا نے، انہیں دیت اجے کوئی نہیں دیتی، کوئی قصور نہیں کیتا، اپنے عقد موالات نو تروڑنا چاہتے انہوں شرع اجازت ہے، سنیں لیکن جدو چٹی دے چکے ہے نا ہون نہیں تروڑ سکتا، ہون وہ گل کھانچ پئی اور سمجھ آئی جی گل دی، اے ہی عقد موالات، ان دا نام ہے مولا الموالات، کی نام ہے ما لم یعقل عنہ مولا ہو، جب تک اس نے دیا نہیں ہے جی، سمجھے جی اے شاباش سے، ہون اگے چل پے خود رو۔ حضرت ابراہیم نخعی کون؟ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب اسلام لائے رجل کسی رجل کے ہاتھ پر، یعنی کوئی کافر کسی مسلمان دے ہاتھ تے اسلام لے آیا، پھر سما والا ہو، پھر اے جڑا نواں مسلمان ہے نا جن دے ہاتھ تے مسلمان ہویا انہوں اپنا مولا بناندہ ہے تے اے جائز ہے، اے صحیح ہے، اے آپ انج فرمان دے ہوں سن ایو صحیح ہے، بس سنیں صح سمجھے اگر انہیں اسلام نہیں نہ لے آندہ پہلے ویسے مسلمان ہے بے موالات نہیں ہو سکتی، کون فرمان دے سن؟ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں ہے اسلام لانا اس کے ہاتھ پر شرط، عقد موالات کی صحت میں شرط نہیں ہے، ویسے بھی مجہول النسب بن سکتا ہے، اور جب میں پیچھے دسیا ہے وہ تو اسلام دی قید نہیں لائی، اے شابہ جی ہونا مسلمان ہے چیز محض ذکر کیا ہے امام نخعی نے اس کو اس عقد موالات میں علی سبیل العادت، اصل جو پہلے ہوتا یوں تھا، کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یوں تھا، اے ہون تو نہ سمجھ آوے گی، اور میرے یارو اے جلے پڑھو گے نا عربی یا حدیث پاک کنی باری شرح غلام نہیں جڑے ویسے تو لکھا تھا سی یہ مولا فلاں کا ہے، یہ فلاں کا
مطلب انہیں فلانا نال کدے موالات کیتا سی تے انہاں دا اے وارث او اندے وارث نے جی یہ کنی واری وچ آوے گا بین کون سے عقد موالات تھا ان کون سے یہ بھی نال دسنا پیندا جی تعارف کراندے انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو نا اسلام وچ چیزاں نے بھی کوئی کلا مکلا نہ رہ جاوے کوئی نہ کوئی نال کوئی سہارا کوئی دوستی کو مل جائے جتھے اندر بہنا کھلنا بن جائے جی تاکہ وہ کوئی سکون بھی حاصل کر سکے جی اچھا جی اور امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں ولا مگر ولاء الاتاقہ وہ آندے نے مولا الموالات کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں یہ کوئی اندے نال وراثت نہیں ثابت ہوندی سنے ہی صرف مولا الاتاقہ ہی ہے بس وہ پڑھ چکے ہو کہ کوئی نہیں وہ موت تک دا وارث بنتا ہے اور اسی کو لیا ہے کس نے اور یہی مذہب ہے کن کا حضرت اور وہ کہ گئے ہیں ہم اس کی طرف بے مولا الموالات بھی ہے یہ مذہب ہے حضرت عمر کا حضرت مولا علی کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ ان کا مذہب ہے اور سندہ پہ ہیں اچھا جی بسم اللہ ادھروں بیخ اور ماز مؤخر کیا ہے مولا الموالات کو کس سے لقراباتہم ذوی الارحام کی تو رشتہ داری ہے مولا الموالات کی تو رشتہ داری نہیں ہے ہون ایک بندہ ہے نا وہ موت تک بھی ہے انہیں کسی نے لکھ دے موالات بھی کیتا ہے یہ ادھر تاں جانے ہیں جی نسبی نہیں ہونے تا جی نسبی ہون تے پھر سارا کچھ انہوں نے ملنا ہے جی میں ترتیب پڑھ دے آ رہے ہو وہ سنے ہی ایو جڑا ہے نا جن عقد موالات کیتا ہے جنہیں بعد جنہیں بیاہ کیتا ہے پتر جم پینے پوترے نے سنا جی اندھا اپنا قبیلہ ہو گیا ہے لہذا ہون وہ وارث ہونے نے عقد موالات اپنے درجے تے ہونا ہے اپنے درجے تے ایتھے پہلے درجے تے نہیں ہونا مطلب ٹھوکی بیٹھے ہو وہ سمجھے ہی آری ترتیب آری ساری بھی پہلے نہ ہون تے پھر اتھے ہونے ہیں جی اے گل جی اچھا جی اور اے ذوی الارحام میں قریب نے برخلاف مولا الموالات کے کیونکہ وہ اس کا رشتہ دار بنے ہیں جی اور صرف پیچھے تھوڑا تعارف اگلی کا پل پڑھیے دھیان کرو بھی نکیو اور حضرت ابراہیم بن یزید نخی نخن قبیلہ یمن کا امام شافعی عامر بن شرحبیل شافعی کوفی سیکا تابعین میں سے 500 صحابہ نال انہاں دی اچانک فوت ہو گئے سن کوفہ چ بعد المئہ سانہ تا 104 بعد ان کے 103 106 107 بعد 105 عمر ان کی کتنی تھی شام جو ہے نا شام یمن چ پہاڑ ہے ادھر ہی نسبت ہے حسان بن عمر حمجری کی کیونکہ وہاں اتھے رہندے سن جی اچھا جی ادھر نسبت ہو گئی اچھا تو اللہ ولاء الاتاقہ کی انہیں فرمایا بھی کیے صرف ولاء الاتاقہ ہے جی اور ہماری وہ دلیل ہے جو روایت کی گئی ہے جناب ابو الاشعث سے وہ کہتے ہیں کہ سوال کیا انہوں نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے رجل کے بارے میں جو اسلام لایا کسی کے ہاتھ پر اور اس نے اس کے ساتھ عقد موالات کیا اور وہ فوت ہو گیا تو مال چھوڑ گیا تو حضرت ہمارے سید عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میراثہ لاکا وہ میراث تیری ہے میراث جن دے ہوتے ہاتھے ہویا مطلب مسلمان ہویا جی سنے ہی تو پس اگر تو انکار کرے تو پھر کس کے لیے اور تائید کرتی اس کی حدیث تمیم داری رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک رجل البتہ آتا ہے میرے پاس اسلام لاتا ہے میرے ہاتھ پر اور مجھ سے عقد موالات کرتا ہے سونے فرمایا وہ تیرا بھائی ہو تیرا مولا ہی تو حق ہے اس کے ساتھ اس کی زندگی میں بھی اور اس کی ممات میں بھی تو مطلب تو دا وارث ہے جی آگے سمجھے اتاقہ یہ بفتح العین ولا وہ کے سبب اس کا اتاقہ اور اتق ہو جی قال شافعی امام شافعی محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب جی ایتھے جا جڑے نہیں ہاشمی نہیں کون جی کون نے
हाशमी हाशमी ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸਨ ਵੀ ਅਗਰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਆ ਹਾਂ ਜੀ बिन अब्द मनाफ करशी मक्की आप आलम बे किताबिल्ला थे या सारे सहाबा के आलम थे लुग़वी अदीब शायर फसीह थे इमाम अहमद बिन हम्बल आपके शिगिर्द थे 10 साल नहीं उत्थे एक भी हदीस पढ़ ली शिगिर्द हुंदा है वो भला होवे वो इत्थे 20 साल भी पढ़न तो बाद कोई नहीं मनदा मैं शेरा दा शिगिर्द हां जी वोलेदा फिल यौम लज़ी जिस दिन इमाम साहब दा विसाल है ना उसी दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह दी विलादत है जी सुने ही और सानता खमसीन व मिया मदीना शरीफ ब मदीना गज़ा अलल असह गज़ा में और कूच किया था इमाम मालिक की तरफ जिस वक़्त के उम्र कितनी सी उन्होंने दी 13 साल व आख़ज़ में उन्होंने इल्म हासिल किया था और फौत हुए थे मिस्र में कौन ऐशा बसिन जी इमाम साहब तो उदों फौत तो पैदा होए ना तो फौत होए 200 तो पैदा कदों होए तो पैदा फौत कदों होए उम्र कितनी होई 54 साल जी मज़हब दे इमाम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 साल का बैठा झूठ च किसी ने कम दा तुसां भी हौली हौली पहुँच जाना इत्थे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत ज़ैद बिन साबित और थोड़ा थोड़ा तारफ़ जरा जरा जिथे आ जाए साबी अंसारी खजरजी औस खजरज अंसार सन ना औस तां लिखते हैं खजरजी ते दूजा जरा औसी खजरजी जिहाद किया उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में 17 गज़वे फिर कूफे चले गए सन तो हाज़िर हुए सिफ़ीन में हज़रत मौला अली के साथ जी आप दे नाल सन उस वक़्त कौन जनाब ज़ैद बिन साबित और माता बिल कूफा ते साना ता कूफे विच है 61 विच ना 66 विच कूफे च फौत होए ने ते 61 हिजरी विच वाक़या करबला है ते उसले बाबे सन जिन्हें सुनिया तो उन्हें किड्डी तकलीफ हुई होनी खुदा दी कसम जी वाक़या करबला तो बाद 4 साल 5 साल बाद फौत होंदे पे ना कूफे च हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रबा बिन अब्दुल्ला बिन क़ुर्त क़रशी आपकी कुनियत अबू हफ्स इस्लाम आपका इस्लाम लाना जाए वह मुसलमानों के लिए मदद थी शहीद किए गए मदीना मुनव्वरा वाले दिन 23 हिजरी सी बाद ने कुछ और भी आगे पीछे कहा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हज़रत अली अव्वल हैं जो इस्लाम लाए हैं अपने सिगर में तो कत्ल किया आपको शहीद किया अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जुमे वाली रात रमज़ान से कितने गुजर गए थे 13 गुजर गए तो बाद जब शहीद हुए वकील गैर ज़ालिक ऐसी हिजरी केड़ी 40 सी तो 6 महीने रेंदे सन 39.5 सन 39.5 तो फिर 6 महीने इमाम हसन पाक ने 40 साल पूरे किए क्योंकि 10 साल तो सोना दी मदनी जिंदगी है ना तो उन्होंने तो बाद फिर 30 साल खिलाफत है ना तो कुल जड़े ने फिर 40 हिजरी बनती है ना ध्यान करे जो भला हो व माता बिल कूफा ते अच्छा खैर ओके चलो ना अच्छा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बिन गाफिल बिन हबीब हुज़ली अब्दुल्ला ना है वालिद मसूद गाफिल दादा है ते हबीब तो आप जो है ना जी असलमा बे मक्का तक कदीमन आप कदीम उल इस्लाम है कौन हज़रत अब्दुल्ला बिन बदर में हाज़िर हुए सारे मशाहिद में हाज़िर हुए जी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक जिस वक्त उठाने होते थे ना वो आपके पास होते थे साबित होया कि नहीं एक खासा सरकार दा कि साहिब नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन्होंने लकब सी जी है विसादा सराना भी सफ़र में इन्हों को होंदा सी मिसवाक भी इन्हों को होंदी सी ये फिर ये अजमत इन्हों दी सुभान अल्लाह जी काल अल बुखारी मात बिल मदीना कबला उस्मान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत से पहले वखाए से कब्र तुम दसी सी भाई थे कब्र आप अंदर कौन सा गए बाद ने कहा कि आप कूफे में फौत हुए हैं तो जो कूफे फिर कब्र आप दी उथे वे कितने हूँ ये इख्तलाफ जिथे है ना उत्थे बारल होंदा है कि भी
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋਵੋ ਤਾਂ ਆਖੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਜਸਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਵੇ ਬਿਸਮਿल्लाह ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਵੇ ثم المقر له بالنسب على الغير وہ نصب ہے سر لک تروڑی ہوندے بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير اذا مات المقر على اقراره۔ بس اور توجہ میرے یارو، اس تو بعد جی اس کے بعد یہ درجے جی پہلے نہ ہوئے تو پھر وہ شخص کہ اقرار کیا گیا اس کے لیے نسب کا غیر پر، پھر وہ شخص کے اقرار کیا گیا اس کے لیے نسب کا غیر پر، رشتہ دار میں بنایا ہے جی نسب کسی اور نال ثابت ہے جی، میں آکھیا ہے میرا پرا ہے نسب ابے وال گیا ہے کہ میرے والے یہ ابے دے گاٹے چ پائے ہے، منڈے نو میں آکھیا میرا پوتا ہے میرا یہ نسب پتر دے گال چ پایا ہے، پوترا نسب رشتہ داری میری بنی ہے، پرا میرا بنیا ہے، نسب اپنے پیو وال جانا ہے، یہ سمجھا جی سمجھے یہ دو ہی مثالاں نے جی، اور بھی ہو سکتی ہیں کہ مثلا جڑا ہے نا جی بھئی یہ آندا ہے اے میرا چاچا ہے، اے میرے ابے دا پرا ہے میرا چاچا ہے، اے نسب دادے دے گال چ پاٹے جی، سمجھائی ہوں؟ تو پھر مقر لا بالنسب علی الغیر، اقرار کیتا میرا فلانا لگتا ہے لیکن نسب غیر وال ہونا ہے، جس لئے آکھے نا میرا بیٹا ہے یہ پکا پکا ہو گیا ہے، یہ مقارلہ نہیں ہے گا، یہ ان پر پکا پکا داخل ہو گئی، یہ پہلے میں چلا گیا پہلے میں سمجھے ہی اے غیر اتنے جڑا ثابت کیتا ہے جی، اس حیثیت سے کہ نہیں ثابت ہوگا نسب اس کا اس کے اقرار کے ساتھ اس غیر سے، اس اے ان دا نسب نہیں جاوے گا، ان دا رشتہ دار بن کے وارث بن جائے گا اندہ جی سنیں، اور جب کہ شرط یہ ہے جب کہ مرے مقر کس پر اپنے اقرار تے بھی باقی روے، پھر نہ جائے کہ میں تو ویسے یار شکر لایا سی میرا کتے پرا جی کمال ہے جی میرا کتے پوترا ہے میرا تو پتر دی اولاد ہی کونی سی جی بعد پھر نہ جائے اسے تے اقرار برقرار روے تو اس اقرار تے مریش تے پھر اے جائیداد اس نمبر اتے آ کے انہوں ملے گی جی کیا کیا وہ پھر مقر لا بالنسب علی الغیر ہے اس حیثیت سے کہ اس کا نسب جو ہے اس کا نسب نہیں ثابت ہوگا اس کے اقرار کے ساتھ اس غیر سے، ان دے پیو دا پتر نہیں بنے گا، ان دے پتر دا اے پتر نہیں بنے گا، یہ دو مثالاں دیتیاں نے، لیکن رشتہ دار نہ بن جائے گا جی جب مر جائے مقر اپنے اقرار پر، یہ بھی شرط ہے تو ہن جداد انہوں ملے گی ایس مقر لا نو، یعنی اندہ ہور کوئی وارث کوئی نہیں، اندہ اے پرا ہے منہ بولیا بھی میرا اے پرا ہے سکا، ہن جداد انہوں ملے گی، ہور وارث کوئی نہیں جنہوں پوتا آکھی بیٹھا اے موجود ہے تو جداد انہوں ملے گی، سمجھے پہ ہو ہاں جی تیان کریں جو ہے اور دیکھو پھر وہ اقرار کیا گیا اس کے لیے، کیا کیا گیا اقرار کیا گیا اس کے لیے، یعنی پھر ابتدا کی جائے گی اس کے ساتھ کہ اقرار کیا میت نے اس کے لیے بے ناسبہی من نفسی حال کون اقرار ہی متضمنا لاقرار بے ناسبہی علی الغیر، اے مرادی۔ اچھا جی واپس چلو، پھر مقر لا بالنسب علی الغیر، مقر لا غیر اس حیثیت سے کہ نہ ثابت ہوگا نسب اس کا مقر کے اقرار کے ساتھ، نہ ثابت ہوگا کس سے اس غیر سے، جب تک کہ دو گواہ نہ پیش کرے، گواہ پیش کرے پھر نسب ثابت ہو جائے گا، جب کہ فوت ہو مقر کس پر اپنے اقرار پر، ہن سنیں یعنی یہ ایک مقر ایک مقر لا ایک نو جن دے گاٹے چ پا رہے ہے، یعنی یہ مقر لا جو ہے نا یہ مؤخر ہے ارث میں کس سے مولا الموالات سے، آگی ہو سمجھے، اور مقدم ہے موسیٰ لا بجمیع المال، وہ اگوں آ رہے ہیں کوئی بھی وارث نہ ہو بے نہ سارے ہیں جو آخری آ رہے ہیں کہ انہیں آکھا سی میرا سارا مال فلانے نو میں وصیت کرنا ماں تے مرنے تو بعد پچھلیاں بچوں کوئی نہیں، سارا مال موسیٰ لا دے جی چلو جی
تو یہ اس پر مقدم ہے جی. جو سولس کی وصیت ہے نا وہ سب سے پہلے سولس کی وصیت ہے وہ ذوی الفروز پر بھی پہلے ہے. اس اے جمی مال گیا یہ گل ہی دھیان کرنا جی مدر لا امر لا دیو. اچھا جی یہ جڑا نا جی جڑا مقرر لا ہے یہ وارث بنیں گے تھے کچھ قاعدہ نہیں اعتبار کیا گیا ہے علماء کی جانب سے اس میں کس کا. اول یہ کہ ہو اقرار بے ناصابہ من المقر متضمن لاقرار ہی بے ناصابہ علی غیرہ. سنیں ہی کہ اقرار کیا نا اس کے نسب کے ساتھ مقر سے یہ بھی میرا پرا ہے یہ متضمن ہو اس کے اقرار کو اس کے نسب کے ساتھ مقر کے. اگر اپنا بن گیا نا پتر ہوں مقرر لا نہیں رہنا ہوں حقیقی پتر بننا کیونکہ آپ دعویٰ کیتے بیٹھے جی یہ اصلی پتر بن جانے جی. جیسا کہ جب اقرار کیا مجہول النسب کے لیے کہ وہ کیا ہے میرا کیونکہ یہ اقرار متضمن ہے اقرار اس کا اس کے باپ پر کہ یہ اس دے ابے دا کہ نہیں ہے گا. اچھا اگر وہ معروف النسب ہے کیا ہے تو شرعاً اس کا اقرار نہیں سنا جائے گا. بندہ فلانا ابا تو میں ٹھوکی کنا تیرا بھرا جی جی سنے ہی ایشا بس کہ سنا جائے گا جی. تینوں کوئی بندہ تو کہتا میرا بھرا ہے کمال ہے یار اسلم دا پتر دا بھرا بیٹھا ہے اور کتوں آ گیا جی. ہاں جی اگے جی ثانی شرط یہ کہ ہو اقرار اس حیثیت سے کہ نہ ثابت ہو اس کے اقرار کے ساتھ نسب اس کا صرف اقرار نہ ثابت نہ ہوئے. جیسا کہ کمے میں جیسا کہ جب نہ تصدیق کرے اس کی باپ اس کا اس نسب میں. اگر ابے تصدیق کرتی پترا ہے میرا پتر سی کھڑیچا سی چنگا تو چنگا پتر بڑا سیاح تو پرا سیاح لے تو ہوں یہ سکا بن گئی یہ پیچھا چلا گئی. سنے ہی یا وہ جڑا ہے نا پوترے کا دعویٰ کیتا تو پتر زندہ سی پتر آخیا ابا مار تو اپنی نسل سیاح ہے میں تو گم گیا سی پتہ نہیں سی واقعی میرا ہی تو ہوں ثابت ہو گیا مولوی جی. شرط یہ کہ جن گاٹے چ پا رہا وہ تصدیق نہیں کرتا وہ تاش شرط نال وہ کرے گا تو پھر ادھر بن جائے گا پھر گل ختم ہو گئی. وہ پلے وہ ثالث شرط ہے یہ کہ فوت و مقر کس پر اپنے اقرار پر فوائد قیود کے ظاہر ہیں. بہرحال اول پہلی شرط کیوں ہے بس اس لیے کہ اقرار کرنا اس کا کس کے لیے مجہول النسب کے لیے بے ناصب من ہو جب کہ نامتضمن ہو کس کو نسب کو اٹھانے کا کس پر اپنے غیر پر اور مشتمل ہو اپنے صحت کی شرائط پر تو واجب کرے گا ثبوت نسب اس کا اسی سے اور اندراج اس کا ان سے جن کا ذکر گزر گیا پہلے کس سے ورثوں سے. مثلا اس نے اقرار کیتا لوگوں میرا پتر ہے ہوں ذوی الفروز چلا گئی نہ اسبیاں چلا گیا اسبیاں نسبی چلا گئی ہوں اتنے درجہ نہیں ہے گا انداش یہ دوجا نمبر چلا گیا جی نہیں سمجھ آئی کہ انہیں اپنا کدے کہہ دیتا تھے ہوں مقرلا نہیں رہا مقرلا نسب دوجے وال ثابت کرے رشتہ داری اپنی بنائے تو وہ دوجا جڑا اقرار نہ کرے تصدیق نہ کرے. ثانی اس لیے کہ جب تصدیق کی اس کے باپ نے اس میں او غیر نے اس نسب میں تو ثابت ہو جائے گا باپ کے اقرار کے ساتھ اس وجہ پر نسب اس غیر کا اس کے باپ سے بھی ہوں ابا مرے گا تو یہ پھر ان دے مقر دے نال یہ بھی پورا حصے دار بنے گا ایشا بس. اور ہو مجہول ہو جائے گا مجہول بھائی کس کا جب ابے مان لے آتے جی. اور اسی طرح حال ہے جب اقرار کیا اس نے کہ بیانہ ہوں کہ یہ میرا اور تصدیق کر دی اس کی اس میں اس کے دادا جی نے مارا ماریا پوتریا تک و چاچا کس طرح سیاحی کی ہوں تو پس ہو جائے گا وہ پکا اور مندرج ہو جائے گا ماں مدا اسبات میں اتنے چلا جائے گا. یہ پچھلی سیٹ تے سکیل بد جان گے جی. اور بہرحال ثالث اور تیسری شرط ہے اس لیے کہ جب رجوع کر گیا مقر کس سے تو لا یعتد بھی قطعاً تو پس نہیں ثابت ہوگی اس کے ساتھ ارث اس کی بالکل.
جب مجتمع ہوں یہ صفات کس میں؟ تو ساڈے نزدیک ہوگا وارث مرتبہ مذکورہ میں، ایتھے آ کے یہ وارث بنے گا۔ کون؟ مقر لا بھی بنے گا وارث، تے او اگر مر گیا تو پھر یہ بھی وارث بنے گا، اس دا پرا جو بن گیا ہوندا تے یہ ہوندا بھتیجا جو بن گیا، وہ سمجھیو بھئی جب مجتمع ہوں یہ صفات مقر لا میں تو ہو جائے گا مقر لا ہمارے نزدیک وارث کس میں؟ مرتبہ مذکورہ بھی ہوندا بنے گا، یعنی ذوی الرحم کے بعد، اور یہ اس لیے کہ مقر اس صورت میں ہوگا کیا؟ مقر کیڑی ایک نسب اور استحقاق مال بالارث، اینج لیکن اقرار اس کا نسب کے ساتھ بھی، میرے پیو دا پتر بھی بن گیا، میرے پتر دا پتر بھی بن گیا، یہ کیا ہے؟ باطل ہے، اس لیے کہ یہ لاد رہا ہے نسب اس کا اپنے اور اقرار غیر پر، یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے کہ فلانے دا پتر ہے، یہ اس سے کی کر رہے ہیں، اور دعویٰ نہیں سنا جاتا جب تک گواہ نہ ہو، سنیں، اور باقی رہے گا اقرار اس کا، چونکہ دو چیزیں ثابت کی تھیں نے، لہذا نسب تو نہیں ثابت ہونا جب تک وہ اقرار نہ کرے، جگواہ پیش کرے، لیکن باقی رہے گا اقرار اس کا کس میں؟ مال میں، اس لیے کہ وہ نہیں تجاوز کرے گا ایسے غیر کی طرف جب کہ نہ ہو مقر کا وارث معروف نہ ہو، تو پھر سارا کچھ انہوں ملے گا۔ کچھ سمجھ لگی جے کہ کوئی نہیں؟ ایک کون رہ گیا صرف ثم الموصلہ بے جمیع المال، پھر اگون فصل شروع ہو جائے گی، فصل فی الموانع، پھر پہلے اصحاب فرائض ہون گے ایک کر کے ان کا کنا حصہ کیڑی صورت میں کدوں محروم ہوں کدوں نہیں، ساری پھر اسبات ہونے دھیان کرا جائے۔ پھر مقرلہ بن نسب علی الغیر، اور پائی جی تے نہیں جے سمجھ آئی تو پوچھ لو بھی ہے کی ہے، اس حیثیت سے کہ نہ ثابت ہو نسب اس کا اس مقر کے اقرار کے ساتھ اس غیر سے، یہ پیو دا پتر نہیں بنے گا، ان دے پتر دا پتر نہیں بنے گا، ان دا پوتا، ان دا چاچا، ان دا بھرا تے بنے گا۔ سنیو گل، جب کہ فوت ہو مقر اپنے اقرار پر، شابہ جی، اس حیثیت سے کہ نہ ثابت ہو نسب اس کا اس کے اقرار کرنے کے ساتھ اس غیر سے، جب مر جائے مقر اپنے اقرار پر، ہاں بھائی، مقر لا بن نسب علی الغیر، اس حیثیت سے کہ نہ ثابت ہو نسب اس کا اس کے اقرار کے ساتھ اس غیر سے، جب مر گیا مقر اب اس اقرار پر۔